إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سب قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ رب العزت ہے جو ہمارا خالق ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس سے مختصر سی تمہید کے بعد جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور اس شریعت کو لے کر کے دنیا کے اندر کس طریقے سے پھیلایا اور کتنی تکلیفیں اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ کس طریقے سے آسان کر دیا۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایران اور روم جن کو فارس اور روم کہا جاتا ہے، فارس میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام کسرا ہوتا تھا اور روم کے اندر جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام قیصر ہوتا تھا، جیسے مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ تو یہ دو عظیم سلطنتیں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے خطے کے ماتحت تھے، یعنی جزیرہ عرب، وہاں کس کی حکومت چلتی تھی؟ فارسیوں کی حکومت چلتی تھی۔ دوسرے معنی میں کسرا کی حکومت چلتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد ابھی مسلمان گنے چنے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنا مشن جاری کر دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقائی بادشاہوں کے نام بھی خط لکھا اور ان عظیم طاقتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کی غرض سے ان کو بھی خط لکھا۔ معمولی بات نہیں ہے، یعنی ایک چھوٹی جماعت جو چند سال ہوئے وجود میں آ کر کے اور بڑی طاقتوں کو للکارے، تو کیا یہ سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ آپ بھی سوچ لیں، ہم بھی سوچ لیں۔ آج
مسلمانوں کے پاس چھوٹی ریاستیں نہیں، بڑی بڑی ریاستیں موجود ہیں، مگر کسی کے اندر دم بھی نہیں، خم بھی نہیں کہ وہ کافر سلطنتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، بلکہ یہ لوگ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، دھمکائے ہوئے ہیں، جو ان کی باتوں کو لے کر کے اپنی حکومت کے اندر نافذ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا خطہ دیکھو، ہندوستان کے برابر ہے۔ مصر کا خطہ دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے یمن دیکھو، اسی طریقے سے افریقہ دیکھو، جہاں مسلمانوں کی سلطنتیں ہو گئی تھیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اللہ کا پیغام لے کر کے وہاں تک پہنچے۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اب کے بزدل حکمرانوں کے اندر کوئی بہادری نہیں۔ اللہ نے سارے وسائل دیے، مگر ان کے دین کا کام ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ دیکھا دکھا تنہا آدمی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کی طرف بلا رہی ہیں، مگر حکومتی سطح پر کوئی بھی حکومت ببانگے دہل، یعنی کھلم کھلا اللہ کی طرف بلانا اور دعوت نہ دینا، یہ واقعی جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو ناپسند کرتا ہے۔ حکمران کیسے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حاکم ہونا چاہیے، ایسا حاکم کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ نہ اسے نبوت کی تعلیمات تھیں، نہ قرآن کی تعلیمات تھیں، اور نہ اسی طریقے سے اسلامی تاریخ سے کوئی واسطہ ہے۔ اب دیکھو بعض حکمران اسلامی تاریخ کا نام تو لیتے ہیں اور اپنی حکومت کو مدینہ منورہ کی حکومت کی طرح قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تھک ہار مان کر کے پھر وہ بولنا بند کر دیے۔ تو بولنے کا مقصد ہے ایک بہت بہادری کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ آج یہ کام کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ نام نہاد مسلمان جو اللہ کے اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے کتنے مرتد ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کر کے کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کافروں کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا کلچر اپنانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے ساری دنیا مل کر کے کفر اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسے صرف اللہ تعالیٰ کی تائید ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر کے اللہ تعالیٰ کی اس تائید کو ختم کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ اکیلا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور جرأت مندانہ اقدام کو آج آپ بتانے کی کوشش کروں گا، اور اسی کے پس منظر میں ہمارا جائزہ لینے کے لیے آپ کو مجھے ایک فکرہ دوں گا۔ وہ کیا فکرہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساری دنیا میں جو اس وقت عرب کے علاقے سے قریب تھے، جو بادشاہ ہیں، چاہے عربی ہوں، فارسی ہوں، رومی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ گزشتہ مہینے جمعے کے اندر روم کے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا پورا واقعہ ذکر کیا تھا، اور وہ متاثر ہو کر کے جو الفاظ کہے تھے وہ الفاظ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔
وہ انجیل کا ماہر تھا. اس نے ابو سفیان سے جو سوالات کیے وہ سوالات ملنے کے بعد اس کے خود جوابات دیے اور کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے علاقے میں ایک پیغمبر آئے گا اور آ چکا ہے، تو اس کے آنے سے میں نے تو انجیل میں پڑھ لیا تھا کہ یہ شخص نمودار ہوگا، کہاں مجھے معلوم نہیں تھا. اور اگر میرا بس چلے تو میں وہاں پر جاؤں گا اور اس سے ملاقات کروں گا، اور اگر ملاقات ہو گئی تو اس کے پیر دھو ڈالوں گا. کون کہا تھا؟ روم کے بادشاہ نے کہا تھا. اب قیصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، آج کے زمانے میں ایران کہا جاتا ہے مگر عربی زبان کے اندر اس کو فارس کہا جاتا ہے. فارس بہت بڑی سلطنت تھی. رضا شاہ پہلوی کے زمانے تک بھی اس کی سلطنت چلتی آ رہی تھی، اور یہ سب سے قدیم بادشاہت تھی جو 4000 سال سے چلی آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا بادشاہ جس کا نام خسر پرویز تھا، خط بھیجا، اور یہ خط یمن کے والی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے پہنچایا. جب یہ خط پہنچا تو بڑا متکبر بادشاہ تھا، بہت بڑا متکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح اپنا نام پہلے لکھا کرتے تھے، من محمد رسول اللہ الی فلاں الی فلاں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے، فلانا کے نام، فلانے کے نام. یہ پہلے نام دیکھ کر کے تحقیق کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا. پھاڑ دینے کے بعد کہا کہ ایک ادنا غلام جو میری رعایا ہے، میرے ماتحت ہے، وہ مجھے خط لکھتا ہے اور خط کے اندر اپنا نام پہلے لکھتا ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. پھر اس نے اپنے والی بازان کو خط لکھا کہ تم اس گستاخی کے لیے 2 بڑے ہٹے کٹے موٹے تازے آدمیوں کو بھیجو، جا کر کے اسے پکڑ کر کے لائے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مذاق سمجھ رہا تھا، اور بادشاہ ہر ایک کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر چھوٹا ہی سمجھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت چھوٹا سمجھنے لگا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے خط کو اس نے پھاڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو اور اسے پارا پارا کر دے. جیسے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت اور اس کی سلطنت کو چورا چورا کر دے اور اس کو بھی چورا چورا کر دے. یہ کہنا تھا. 2 آدمی آنے کے بعد اصول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے تیار ہو جاؤ کہ ہم آپ کو یہاں سے لے جانے والے ہیں. کہاں لے جاؤ گے؟ کسرا کے پاس. اچھا، کیوں؟ آپ نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ ہمارا شہنشاہ ہے. ساتھ میں دھمکی آمیز باتیں کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کر کے تم کل آؤ، کل ملاقات کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ نہیں تھا بلکہ سچا وعدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے لیے ان کو بلایا. آئے ادھر راتوں رات خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر انقلاب کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا، اور اس کا بیٹا شیروے، یہ فارسی نام نہیں، شیروے اپنے باپ کا قتل کر دیا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. گویا اپنی موت اپنے ہاتھ سے اس نے کر لی.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا اس کے حق میں لگ گئی اور اس کے بیٹے نے خود باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا ویسے ہی اس کے بیٹے نے اس کو پھاڑ دیا۔ اب آئے دوسرے دن دونوں آ کر کے ارسٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے ارسٹ کرنا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں ارسٹ کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ جا کر کے دیکھو تمہارے بادشاہ کا قتل ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا بادشاہ فارس میں ہے اور آپ عرب کی سرزمین میں بیٹھ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور قتل کرنے والے اس کا بیٹا ہے۔ یہ تعجب کے ساتھ دیکھنے لگے اور واپس ہو گئے، جا کر کے بازان سے ملاقات کی جو والی یمن تھا، یمن بھی فارس کے علاقے میں تھا۔ تو بازان نے کسرا کے نام خط بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جواب دیے ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے اور تمہارے قتل کا معاملہ پیش کر کے چھوڑے ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا شیر وہ نے اسے قتل کر دیا ہے اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اب جیسے ہی یہ پیغام پہنچا تو شیر وہ پریشان ہو گیا کہ میری حکومت چلے جائے گی یا میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا اور بازان بھی مسلمان ہو گیا جو والی یمن تھا، اور خوف و ہراس ان کے اوپر اتنا طاری ہو گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے؟ اسلامی قانون کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا تھا اسلام لے کر کے آؤ، تم بھی سالم رہو گے، تمہاری عوام بھی تمہارے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ملک تمہارے لیے دے دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو اگر سرکشی کرو گے تو سرکشی کا جواب یہ ہوگا کہ اونٹ اور گھوڑوں کی ٹاپیں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک میری حکومت قائم ہو جائے گی اور تمہاری سلطنت جہاں تک ہے اس سے آگے میری سلطنت قائم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کے اندر دعوت دی تھی بازان والی یمن، اور اسی طریقے سے اس کا بیٹا شہر میں مسلمان ہو گیا۔ اور جو مسلمان نہیں ہوئے رعایا میں موجود ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتا دیا کہ تم جزیہ دے کر کے یا جزیہ لے کر کے ان کو رکھ سکتے ہو۔ یعنی جو کافر مسلمان حکومتوں کے ماتحت ہوتے ہیں ان کی حفاظت والی کے ذمہ ہوتی ہے، حاکم کے ذمہ ہوتی ہے، اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی سہولتوں کا انتظام کرنا والیوں کا کام ہے، حاکموں کا کام ہے۔ اس کے بدلے میں ایک آدمی سے اتنا ٹیکس سالانہ لے لیا جاتا ہے یا ماہانہ لیا جاتا ہے، جیسے بھی وہ آپس میں معاہدہ کر لیں ویسے ان سے وصول کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام وہاں تک پہنچا دیا، لیکن وہ بڑی بڑی سلطنتیں کہاں گئی؟ آج بھی تلاش کرو، میپ میں موجود نہیں ہیں، کہاں گئی یہ سب حکومتیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام لے کر آئے تھے وہ اسلام لانے والے اسلام کو اس قدر پھیلایا کہ روم کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور فارس کا بھی نام و نشان مٹ گیا۔ اب ساری حکومتیں اسلامی حکومتوں کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کب کا اثر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اثر ہے، اور آج تلک کے اثر ہم لوگ روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں۔
مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ٹالنے والے ہم لوگ ہیں، نافرمانی کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے دور ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرماتا ہے۔ یہ تو بالکل پکی بات ہے۔ اور اب ہمارے پاس دیکھو یہ خط پھاڑنے کا انجام کیا ہوا تھا۔ آج ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں لیکن مسلمان پیٹ پھیر کر کے چلا جاتا ہے اور منہ موڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ادب ہے اسلام کا؟ میں سمجھتا ہوں اسلام کے یہ سب گستاخ ہیں، اور اس گستاخی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پکڑے گا اور ان سے سوال و جواب کرے گا۔ آج دین سے بیزار کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور دین کون نہیں چاہتا؟ مسلمان نہیں چاہتا۔ ابھی دیکھو دنیا کے اندر ایک بدماش کا نام جو مرتد ہو گیا ہے، جو پہلے سے ہی کافر تھا لیکن ظاہراً مسلمان ہو کر کے لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے مرتد ہونے کا اعلان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو سن لو، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اور ان کی خوبی یہ ہوگی کہ ایمان والوں کے ساتھ نرمی استعمال کرتے ہیں اور کافروں کے ساتھ گرمی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ مسلمانوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی اور نصرت کا وعدہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، سارے کافر، سارے مرتدین، سارے مشرکین، ساری حکومتیں مل کر کے اللہ تعالیٰ کے اس نور کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ تو کافروں کے ناپسند کرنے سے ان کی ناپسندی چلے گی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے سے اور ناپسند کرنے سے چلے گی اور نہ چلے گی، یہ دو باتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین سر بلند ہو اور اس کی ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہوں، لیکن صحیح معنی میں تو میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مسلمان بھی نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اسلام کے کیا قواعد اور ضوابط ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام جاننا کیسے ہے اور اسلام پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ مسلمان کو معلوم نہیں۔ آخر وہ مسلمان کب ہو گیا؟ مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان معلوم ہو کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، ایمان ان 6 باتوں کا نام ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ساری دنیا میں پھیلایا تھا، اور یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر فردن کسی آدمی کو پوچھا جائے تو سب کے پاس اس کا جواب نہیں مل سکے گا، اور جن کے پاس جواب نہیں مل سکے گا وہ کیسے مسلمان ہو گئے، کیسے مومن ہو گئے، ذرا سوچ کر کے دیکھو۔ تو وہی مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے جو اسلام کو پوری طریقے سے جاننے کی فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور جان لینے کی پوری طریقے سے اس کے اندر ہمت ہے اور طاقت ہے،
اور جان کر کے وہ عمل کرتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ واقعی مسلمان ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم اسلام سکھانا بھی نہیں چاہتے اور اسلامی تعلیمات دینا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھو ہمارے بچے کیسے ہیں، لچے رفیقوں کا لباس، لچے رفیقوں کی زندگی، لچے رفیقوں کا کلچر، لچے رفیقوں کی معاشی زندگی کا طرز، یہ سارے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ بچے کیسے ہمارے اسلام سے متاثر ہوں گے؟ جب ہم خود اسلام سے متاثر نہیں ہیں تو ہمارے بچے اسلام سے کیسے متاثر ہیں؟ ان کی تعلیم بھی اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ ماں باپ پہ فکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں 2 وقت کا لقمہ مل جائے، 2 وقت کی روٹی مل جائے اور زندگی گزر بسر اچھی طریقے سے ہو جائے۔ ارے یہ تو کتوں کو بھی نصیب ہے، جانوروں کو بھی نصیب ہے اور پرندوں کو بھی نصیب ہے، مگر جنت اور دوزخ کے معاملے میں تھوڑا بھی ماں باپ فکر نہیں کرتے کہ میرا بچہ مرنے کے بعد جنت میں جائے، میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں۔ ایسا کوئی عمل ظاہر نہ ماں باپ کرتے ہیں نہ اولاد کرتی ہے۔ بس ان کی زندگی جانوروں کی زندگی اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب جانوروں کے طرز پر۔ ہاں اگر جانور ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا، ہمارے سے سوال جواب نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں سنایا ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اور ہمارے لیے جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ایمان والوں کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے جہنمیوں کے اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں پڑھو، ہمیشہ 2 گروپ کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اور 2 گروپ کا انجام بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے تعلق سے مسلمان بے فکر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فکر آخرت ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے اور اس کے تعلق سے اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری یہ مختصر زندگی یہاں پر کسی بھی حالت میں گزر جائے گی۔ اچھا کھایا ہو یا خراب کھایا ہو یا درمیانی کھایا ہو یا 2 وقت کے لقمے کھایا ہو یا 1 وقت کا لقمہ کھایا ہو، زندگی تو گزر جائے گی، مگر آخرت کی جو زندگی ہے وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس زندگی کے لیے آپ نے ہم نے کیا کیا، کیا توشہ بنایا اور کیسے اللہ تعالیٰ کو رضامند کیا، اس کے بارے میں آپ کو بھی سوچنا ہے، ہم کو بھی سوچنا ہے۔ اگر ہم لوگ نہیں سوچیں گے تو ہماری سوچ ناکارہ سوچ ہے، اور سوچے نہ سوچے مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کا انتظام کیا ہے اور برے بندوں کے لیے جہنم کا انتظام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے اندر وعدہ خلاف نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر کے آپ عمل کریں، آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہمارے پاس فکر آخرت کی کوئی کوشش نہیں ہوتی، بس دنیا کے اندر مست اور دنیا کے اندر سب کچھ سمجھ کر کے ہم لوگ آخرت کا خسارہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ اب بھی ہوش سنبھال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب لائے، ہم کو سچا اور پکا مومن بنا دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مومن بننے، صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا انجام اچھا کرے اور ہم کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ
ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم. ہمارے مصلیوں میں شفیق بھائی، گڈی فاروق اور اسماعیل بھائی بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور ساتھ ساتھ جتنے مصلی حضرات اور مصلی خواتین ہیں ان میں بھی کوئی بیمار نہیں، ان کے رقائب، ان کے رشتہ دار، ان سبوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے.